إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا کہ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا، اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے، ناشکری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد جہنم میں داخل کر دے گا، جس میں عذاب کی مختلف شکلیں ہوں گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنت والا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے رسول کی نافرمانی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم تمام کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ انسان کو مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو اکٹھا کرے گا، زندہ کرے گا، حساب و کتاب لے گا، اچھے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، برے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ وہ کون سی نیکیاں ہیں جس سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، اور وہ کون سے گناہ ہیں جس سے انسان جنت سے محروم ہو سکتا ہے، ان تمام کی تفصیلات قرآن میں، حدیث میں بیان کر دی گئی ہے۔ آج کے خطبے میں جنت کی کچھ نعمتیں اور جنت میں کون لوگ جائیں گے اس سلسلے میں کچھ مختصر گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی، آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی، اور ہم تمام لوگوں کو حق بات قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ عز وجل اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے کچھ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں ایسی ہیں جس کو کسی آنکھ نے اب تک دیکھا نہیں، وہ نعمتیں ایسی ہیں جس کو کسی کان نے اب تک سنا نہیں، وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے دل میں کسی کے دل میں اس کا خیال تک ابھی نہیں آیا۔ اب سوچئے وہ نعمتیں کیسی ہوں گی، ان نعمتوں کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے، اور وہ محل سونے کا ہے، انتہائی حسین اور خوبصورت ہے۔ میں نے وہاں پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ قریش کے ایک آدمی کا ہے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا شاید وہ میں ہی ہوں، لیکن میں نے پوچھ لیا کہ بھئی وہ قریش کے ایک آدمی کا ہے تو وہ آدمی کون ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ عمر بن خطاب ہیں۔ وہ محل سونے کا ہے، بہت حسین اور خوبصورت ہے، قریش کے ایک آدمی کا ہے، بتایا گیا کہ عمر بن خطاب کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ اب یہاں تک آ گیا ہوں، محل میں داخل ہو جاؤں، اس کے اندرونی حصے کو بھی دیکھ لوں، لیکن مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یاد آ گئی، لہٰذا میں محل میں داخل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ واقعہ صحابہ کرام سے بتایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث معلوم ہوئی اور یہ فضیلت ان کی معلوم ہوئی تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھ پر غیرت کرتے ہیں؟ کیا میں ایسا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھوں سے آنسو بہانا اور یہ کہنا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرا گھر آپ ہی کا گھر ہے، آپ جب چاہیں جس طرح چاہیں آ سکتے ہیں۔ جیسے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو اپنے سے الگ نہیں سمجھا، ہمارا گھر آپ کا گھر ہے، آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے منادی کرنے والا ایک شخص منادی کرے گا، ایک فرشتہ منادی کرے گا کہ اے جنت والو سن لو، تم ہمیشہ جنت میں زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں انسان خوش ہوتا ہے، بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، لیکن فوراً اس کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ زندگی چند روز کی ہے، مر جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن جنت میں جاتے ہی فرشتہ اعلان کرے گا، اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، تم جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، یہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ ایک اور حدیث بیان کر کے پھر میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں اسی کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جنتی لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ایک فرشتہ اعلان کرے گا جنت والو، تو تمام جنتی متنوع ہو جائیں گے۔ پھر اعلان کرے گا جہنم والو، تو جہنم میں جتنے لوگ ہیں سب متنوع ہو جائیں گے۔ جنت اور جہنم کے بیچ میں موت کو ایک میڑھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنت اور جہنم کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ وہ فرشتہ اعلان کرے گا جنتی لوگ خوش ہو جاؤ،
جو جنت میں ہیں وہ جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اب ان کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ جو جہنم میں ہیں وہ جہنم میں رہیں گے، کبھی ان کو موت نہیں آئے گی۔ جہنم والے موت کی تمنا کریں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موت نہیں دے گا۔ جنت اور جہنم کے لوگوں کو اعلان کر دیا جائے گا، موت کو موت آ چکی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جنتی لوگوں کو اعلان کیا جائے گا، ایک فرشتہ پکارے گا، تم ہمیشہ جنت میں زندہ رہو گے، کبھی تم کو موت نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا اعلان کرے گا، تم جنت میں ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی۔ آج انسان ذرا دنوں تک بیمار رہتا ہے، توانا اور تندرست رہتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بڑے سے بڑے پہلوانوں کو نحیف اور کمزور کر دیتی ہیں۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ جوان رہے گا، انسان ہمیشہ تندرست رہے گا، اس کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اس کو کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ پھر فرشتہ اعلان کرے گا، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اسی طریقے سے پھر اعلان کیا جائے گا، اے جنتیو تم ہمیشہ خوش رہو گے، تمہیں کبھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جنتی لوگ جب جنت کے قریب آئیں گے، ان کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، فرشتے اعلان کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر خوشی ہو، تم ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے، انتہائی خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، جنت میں جو داخل ہوں گے یہ ان کی خوش نصیبی ہوگی، جہنم میں جو ڈالے جائیں گے یہ ان کی بدنصیبی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ جنت والے جہنم والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے یہی کامیاب ہوں گے۔ جو جنت میں گئے وہ کامیاب ہو گئے، جو جنت سے محروم ہو گئے وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ جنت میں داخلہ یہ کامیابی ہے، جنت سے محرومی یہ ناکامی ہے۔ چنانچہ آپ پوری تاریخ اٹھا کر پڑھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں کہ جنت میں ایک گھر پانے کے لیے، جنت میں ایک مقام پانے کے لیے انسانوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کے برابر، ایک چھڑی کے برابر اگر زمین مل جائے تو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ چھڑی جو میرے ہاتھ میں ہے، جنت میں اتنا حصہ اگر مل جائے تو یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے ہمیشہ جنت کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ تحریم کے اندر فرعون کی بیوی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرعون جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، فرعون جو لوگوں کے جسم میں میخیں ٹھکوا دیتا تھا، اپنی بیوی پر وہ حکومت نہیں کر سکا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جب اللہ کے اوپر ایمان لائیں، فرعون کے مظالم ان کو ایمان سے بے دخل نہیں کر سکے۔ حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار، مجھے جنت میں تیرے سامنے ایک گھر بنا دے اور فرعون سے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ وہ ملکہ
جس کے لیے عالی شان محل ہے، وہ ملکہ جس کی خدمت کے لیے ہزاروں خادمائیں ہیں، وہ ملکہ جس کے اشارے پر تمام لوگ قربان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو وہ محل کاٹنے لگا، اس کے نگاہ میں اس محل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تیرے سامنے میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ چنانچہ صحیح حدیث ہے، مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پھاڑ دیا اور حضرت آسیہ نے اپنا مقام جنت میں دیکھ لیا، اس لیے مرتے ہوئے مسکراتے ہوئے دنیا سے چلی گئیں۔ وہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو جنت سے محروم ہو گیا وہ ناکام ہو گیا۔ کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ کن لوگوں کو جنتیں ملیں گی؟ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان صاحب ایمان ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان مضبوط ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں مختلف بالا خانے ہوں گے، اور ایک بالا خانے والے دوسرے والوں کو دیکھیں گے۔ کیسے؟ جیسے ہم زمین سے آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بالا خانے والے اپنے اوپر والوں کو ایسی ہی دیکھیں گے، ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کی طرح سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ مقام تو انبیاء کا ہوگا، بڑے بڑے اللہ والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، جو بھی اللہ پر ایمان لائے، جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان لائے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو اس جنت میں داخل کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ پر صحیح ایمان لائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جنت خواہشات سے نہیں ملتی ہے، آپ صرف تمنائیں کرتے رہیں، آپ صرف یہ کہتے رہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جنت کے لیے سنگھرش کی ضرورت ہے، جنت کے لیے محنت کی ضرورت ہے، جنت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کی ضرورت ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ہجرت کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، صرف اسلام لانے کی وجہ سے، ایمان قبول کرنے کی وجہ سے مختلف قسم کی مصیبتیں اور پریشانیاں ان کے اوپر ڈالی گئیں، یہاں تک کہ بعض صحابہ بہت پریشان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، پہلے لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا، بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کیا۔ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، اپنے ملک کو چھوڑنا، اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے زمین و جائیداد کو چھوڑنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں میں ان کو جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں میں ان کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے مسند احمد ابن حنبل کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نرم گفتگو کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدہ اللہ لمن اطعم الطعام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس جنت کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محلات اتنے حسین اور خوبصورت ہیں کہ اگر باہر سے دیکھا جائے تو اندر کا منظر نظر آتا ہے، اور اگر اندر سے دیکھا جائے تو باہر کا منظر نظر آتا ہے۔ وہ محلات اتنے خوبصورت ہوں گے، پیارے نبی نے فرمایا اعدہ اللہ لمن اطعم الطعام، ان محلات کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں۔ وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور گفتگو میں نرمی اختیار کرتے ہیں۔ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ریسپیکٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ، سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھتے ہیں، سامنے والے کو کمتر نہیں سمجھتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟
ہم اپنے لیول کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ہماری زبان، ہمارا لب و لہجہ الگ ہوا کرتا ہے، اور جب ہم اپنے سے کمتر اور اپنے سے کمزور لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ہماری زبان، ہمارا لب و لہجہ الگ ہوا کرتا ہے۔ جب بھی ہم گفتگو کریں سامنے والے کو عزت دیں، بات میں شائستگی ہو، گفتگو میں نرمی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فحش گوئی نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بد کلامی نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرم گفتگو کرتے تھے، آپ کی گفتگو میں شائستگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے بدنام لوگوں سے بھی گفتگو کرتے تھے، بڑی عزت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہمارے نبی نے فرمایا یہ لئیم القوم ہے، بئس اخو العشیرہ، اپنے قبیلے کا بدنام آدمی ہے، اس کو اجازت دے دیجئے۔ وہ شخص اندر آیا، بدنام آدمی جس کو لوگ پسند نہ کرتے ہوں، جو سماج اور معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے گفتگو کی اور ایسی گفتگو کی گویا کہ آپ بہت زیادہ اس کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں، بہت زیادہ عزت دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ منظر دیکھا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جب وہ آدمی آپ کی خدمت میں آیا تھا تو آپ اس کے تعلق سے ایسی ایسی بات کہہ رہے تھے، اور جب اس نے آپ کی مجلس میں حاضری دی تو آپ نے اس کو بہت عزت دی، آپ نے اس کو شائستگی سے اس سے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا بدنصیب ہے، اور وہ شخص بڑا ہی بدخلق ہے جس سے قوم کے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، اس کی بد کلامی کی وجہ سے، اس کی بدعملی کی وجہ سے۔ تو سماج اور معاشرے کے بدنام لوگ بھی ہمارے نبی کی خدمت میں آ جاتے تھے تو آپ ان کو ریسپیکٹ دیتے تھے، آپ ان سے عزت کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یحقر اخاہ المسلم، کسی بھی انسان کے لیے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو وہ حقیر سمجھے۔ جب بھی کسی سے گفتگو کریں سامنے والے کو عزت دیں، اور میں آپ کو بتاؤں عزت کون دے گا؟ عزت وہی دے سکتا ہے جو عزت دار ہو، جو خود عزت والا ہو وہی دوسروں کو عزت دے سکتا ہے۔ جس کے پاس خود کی عزت نہ ہو وہ دوسروں کو عزت نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محل جس کے اندر سے باہر کا منظر نظر آتا ہے، باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسے لوگوں کو داخل کرے گا۔ اعدہ اللہ لمن اطعم الطعام، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور نرم گفتگو کرتے ہیں، وَتَابَعَ الصِّيَامِ، اور روزے پر روزے رکھتے ہیں، کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنا یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں وہ الگ ہے، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، نفلی روزے بہت سارے ہیں۔ شوال کے 6 روزے آپ رکھ سکتے ہیں، ہر مہینے میں ایام بیز کے روزے رکھ سکتے ہیں، 13، 14، 15 عربی مہینے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا اور پیر کا روزہ رکھتے تھے، وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے محرم کے روزے رکھیں، عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں تک روزہ رکھتے تھے۔ بہت سارے روزے نفلی ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں۔ کثرت سے روزہ رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام دے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ایک دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دیتا ہے۔ یعنی جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دور کر دیتا ہے 70 سال تک جو آدمی مسافت کرے گا۔ ایک نفلی روزے کا یہ فائدہ ہے، اگر ہم کثرت سے نفلی روزے رکھیں گے بہت ساری فضیلتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب وہ رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے لوگ سوئے ہوئے رہتے ہیں۔ تہجد کا اہتمام کرنا، تہجد یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کتنے لوگ فرض نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، کتنے لوگ جواب دیں گے ہاں میں؟ آپ سوچیں، ہم فرض نمازوں میں کتنا غفلت کرتے ہیں، کتنی سستی کرتے ہیں، تہجد کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختصر زندگی دی ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ آدمی کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ جب وہ 40 سال 50 سال کا ہو جاتا ہے تب اس کو چاہیے کہ اپنی عبادتوں میں اور زیادہ دلچسپی پیدا کرے، اپنی عبادتوں میں زیادتی پیدا کرے۔ پہلے فرض نمازوں کا اہتمام کرتا تھا، 40 کے بعد 45 کے بعد فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرے، اور 50 سال 55 سال ہو گیا اب وہ تہجد کا بھی اہتمام کرے، اور زیادہ ترقی کیا، کثرت سے روزے رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال کے اوپر ہونا، 50 سال کے اوپر ہونا، 55 سال کے اوپر ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب آپ کی زندگی جو ہے زیادہ گزر چکی ہے، بہت کم باقی رہ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری وقت میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کا حکم دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو عمر والے ہیں، ویسے تو سب لوگوں کو کرنا چاہیے، نوجوانوں کو بھی کرنا چاہیے، بوڑھوں کو بھی کرنا چاہیے، بچوں کو بھی کرنا چاہیے، عورتوں کو، ماؤں اور بہنوں کو بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر سارے لوگ نہیں کر سکتے ہیں تو گھر کے بڑے افراد، ان کو تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کو دیکھ کر کے آنے والی نسلیں بھی ان پر عمل کریں گی، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو مصیبتوں پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے بیٹے کی جدائی پر، اپنی اولاد کی جدائی پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کو موت دے دی۔ ایک باپ کے سامنے بیٹے کا جنازہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کے لیے اس سے بڑی مصیبت کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وہ لوگ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی نماز جنازہ پڑھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے تو نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو موت دے دی۔ فرشتہ کہتا ہے ہاں اللہ، تیرا حکم تھا، تیرا حکم تھا، میں کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے فَمَاذَا قَالَ عَبْدِي، بیٹے کی جدائی پر، بیٹے کی وفات پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، تیرا شکریہ ادا کیا، الحمدللہ کا، وَاسْتَرْجَعَ حَمِدَكَ اللَّهَ وَاسْتَرْجَعَ، تیری تعریف کی، الحمدللہ کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ بیٹے کی جدائی پر کوئی الحمدللہ پڑھتا ہے؟ لیکن نہیں میرے بھائیوں، اللہ کا حکم ہے، ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے امانت کو ہمارے حوالے کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر لیتا ہے، ہمیں اس کے حوالے کر دینا ہے۔ یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اللہ جب تک چاہے ہمارے پاس رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی، ابھی بچپن میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، قبر تیار کی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ صحابہ نے دیکھا کہ نبی کی آنکھیں اشکبار ہیں، صحابہ بھی رونے لگے۔ کہا اے اللہ کے رسول آپ روتے ہیں؟ کہا آنکھیں رو رہی ہیں، آنکھیں رو رہی ہیں، دل مضطرب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرنا، بیٹے کی جدائی، بیٹے کی موت پر صبر کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ابھی چند دنوں پہلے ذکر کیا گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے جوان بیٹے کو ایک بوڑھا باپ منا کی مقدس وادی میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ کا حکم ہے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جو بیٹے کی جدائی پر، اپنی اولاد کی وفات پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تو نے میرے جگر کے ٹکڑے کو موت دے دی؟ کہتا ہے اللہ تیرا حکم تھا، میں کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا ریئیکشن کیا ہوا، ریئیکٹ کیا ہوا؟ کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے حمدک اللہ واسترجعا، اے اللہ اس نے تیری تعریف کی، الحمدللہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ کہتا ہے میرے اس بندے کے لیے جس نے اپنے اولاد کی جدائی پر صبر کیا ہے، جنت میں ایک عالیشان محل بنا دو۔ میرے بھائیوں، اولاد کی جدائی معمولی بات نہیں ہے، لیکن اللہ والے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کچھ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، مرد حضرات آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں، آپ سے استفادہ کرتے ہیں، آپ کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں سنتے ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ میں اتنا وقت نہیں گزار سکتے ہیں۔ اے نبی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک دن متعین کر دیں، ہم اس وقت حاضر ہو جایا کریں، آپ ہمیں بھی نصیحت فرما دیا کریں۔ ہمارے نبی نے فرمایا فلاں دن فلاں مقام پر فلاں وقت میں جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عورتیں اس وقت اس جگہ پر جمع ہو جاتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحتیں کی، بہت ساری نصیحتیں کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جس کے تین بچے ولادت کے وقت یا بچپن میں ولادت کے بعد ابھی وہ بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، اگر وہ انتقال کر جائیں اور اس عورت نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، شاید اس کے 2 بچے مر چکے رہے ہوں گے، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے تو 3 کی بات کہی ہے، اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے 2 بچے بچپن میں انتقال کر گئے ہیں تو کیا 2 بچوں کی جدائی پر صبر کرنے والی عورت کو بھی جنت ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں اس کو بھی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور عورت کھڑی ہوئی، مختلف خواتین ہوں گی ہماری اس مجلس میں، ہماری اس مسجد میں، جنہیں مصیبتیں آئی ہوں گی، جنہیں پریشانیاں آئی ہوں گی، جنہوں نے اپنی اولاد کی جدائی پر صبر کیا ہوگا۔ 9 مہینے ایک ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد بچے کی ولادت کے بعد وہ بچہ مر جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں کو۔ 3 کی جدائی پر نبی نے جنت کی بشارت سنائی، 2 کی جدائی پر، 2 کی موت پر نبی نے بشارت سنائی۔ ایک عورت اور کھڑی ہوتی ہے، شاید اس کا 1 بچہ انتقال ہو گیا رہا ہوگا، کہتی ہے حضور اگر کسی کا 1 بچہ اگر بچپن میں انتقال کر گیا کیا اس کو جنت ملے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں اس کو بھی ملے گی۔ تو بچپن میں جو بچے انتقال کر جاتے ہیں، مائیں صبر کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ماؤں کو جنت میں داخلہ فرمائے گا، اور یہ بچپن میں انتقال کرنے والے بچے اپنے والدین کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو صبر کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے جو اللہ کے لیے گھر تعمیر کرتے ہیں۔ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجد بنانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ آپ نے کئی حدیثیں فرمائی، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس لیے ہمیں اگر اللہ توفیق دے تو اللہ کا گھر بنانا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اکیلے ایک گھر کی تعمیر کریں۔ اگر ہم اکیلے نہیں بنا سکتے ہیں، جہاں پر مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں کچھ حصہ لے لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک چڑیے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ چڑیے کا گھونسلہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس بات پر تھا کہ مسجد کی تعمیر میں معمولی حصہ لیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔
اسی طریقے سے مسجد کی توسیع میں بھی جہاں پر مسجدیں بن چکی ہیں لیکن اس کی توسیع کی ضرورت ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو مزید منزلہ ڈالنے کی ضرورت ہے، وہاں بھی تعاون کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ اسی طریقے سے جنت میں وہ لوگ بھی جائیں گے اور جنت میں ان لوگوں کے لیے بھی محل ہوگا جو حق پر ہونے کے باوجود بھی حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے مومن آپس میں بھائی انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کی اصلاح کر دیا کرو۔ میرے بھائیوں، آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا کسی مسئلے کو لے کر کے، زمین کو لے کر کے، جائیداد کو لے کر کے، روپے پیسے کو لے کر کے، ہم حق پر ہیں، جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم جھگڑا نہیں چاہتے ہیں، ہم لڑائی نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے آپ ہی لے لیجئے، کوئی بات نہیں ہے، مجھے لڑائی جھگڑا پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھگڑے سے بچنے کے لیے، لڑائی سے بچنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، سامنے والے کو کہے بھئی تو ہی لے لے، مجھے جھگڑا نہیں چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خوش ہو جائے، جنت میں اس کے لیے ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج ایک ایک بالشت کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک ایک فٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، سگے بھائی بھائیوں کا حق دبا کر بیٹھے ہیں، اور ایک تو وہ ہے جو بھائی کا حق دبا کر بیٹھا ہے، ایک یہ ہے جس کو صبر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ دینے والا ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اگر وہ لڑنا نہیں چاہتا ہے، اگر وہ جھگڑنا نہیں چاہتا ہے، اگر وہ لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اللہ کے لیے صبر کرتا ہے۔ پیارے نبی کی یہ حدیث یاد رکھو، ہمارے نبی نے فرمایا وہ دنیا میں ذرا زمین چھوڑتا ہے، ہم جنت میں اس کو ایک محل کی ضمانت دیتے ہیں۔ جنت میں ان لوگوں کو بھی محل ملیں گے جو لوگ کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ آج لوگوں کو جھوٹ بولنا فیشن ہو گیا ہے، بات بات پر جھوٹ۔ اللہ کے یہ گھر مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں، لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولے۔ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، ہنسی مذاق جائز ہے لیکن دائرے میں ہونا چاہیے۔ ہنسی مذاق کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، آپ ان سے بھی ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن آپ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، ایک واقعہ بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیسا ہوا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، زندہ دل بنو، ہنسی مذاق کوئی بری بات نہیں ہے لیکن حد میں ہونا چاہیے، دائرے میں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیسا ہوتا تھا، ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول مجھے ایک سواری کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں آپ مجھے ایک اونٹ دے دیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے اونٹ کی ضرورت ہے، اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ ہمارے نبی مسکرائے، کہا جو اونٹ ہے وہ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہے۔ یہ تھی ہمارے نبی کی مذاق۔ یہ ہم بھی ہنسی مذاق کریں دائرے میں رہ کر کے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت خود کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ ایک بندہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، 4تھی مرتبہ جنت خود کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہو، جنت اللہ کی ہے، جسے چاہے گا دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان کی صفات بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک جمعہ میں تمام باتوں پر گفتگو نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دنیا میں عزت نصیب فرمائے اور مرنے کے بعد جنت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔